کسی دور دراز کے دیس میں ایک خوبصورت مگر عجیب و غریب سلطنت تھی جہاں ہر چیز سبزیوں سے بنی تھی۔ درخت، پھول، مکان، حتیٰ کہ لباس بھی سبزیوں کے پتوں اور جڑوں سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس سلطنت کا نام سبزی نگر تھا اور یہاں کی شہزادی کو بیگم شہزادی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا رنگ گہرا جامنی تھا جیسے تازہ بینگن ہو۔ بیگم شہزادی عام شہزادیوں کی طرح نہ تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہادر، ذہین اور نرم دل بھی تھی۔ مگر ایک خاص بات تھی، جب بھی وہ مسکراتی تو اس کے گالوں پر روشنی چمکنے لگتی جیسے کسی نے جگنو بھر دیے ہوں۔ سبزی نگر کے قریب ایک کالا جادوگر رہتا تھا جس کا نام خراب سبزی خان تھا۔ وہ سبزیوں سے نفرت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ سبزی نگر پر قبضہ کر کے وہاں برف اور پتھروں کی حکومت قائم کر دے، مگر اس لیے اسے شہزادی کے مسکراہٹ والے جادو کو ختم کرنا تھا کیونکہ اسی جادو سے سبزی نگر کی سرزمین ہری بھری رہتی تھی۔ ایک دن جادوگر نے شہزادی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھار کر محل کے باغ میں آیا اور کہنے لگا، اے رحم دل شہزادی، میں بہت بوڑھا اور کمزور ہوں، اگر تم مجھ پر مسکرا دو تو میری طاقت لوٹ آئے گی۔ شہزادی دل کی بہت نرم تھی، اس نے جیسے ہی مسکراہٹ بکھیری، جادوگر نے ایک شیشے میں اس کی چمک قید کر لی اور بلند آواز میں ہنسا، اب تمہاری طاقت میرے قابو میں ہے، اور اسے اپنے قلعے میں لے گیا۔ جیسے ہی شہزادی کی روشنی قید ہوئی، سبزی نگر میں ہر چیز مرجھانے لگی، درخت سوکھ گئے، فصلیں کمزور ہو گئیں اور سب نے اداسی محسوس کرنا شروع کر دی۔ سبزی نگر کے بہادر شہزادے اور جنگجوؤں نے شہزادی کو بچانے کی کوشش کی، مگر جادوگر کے قلعے کے گرد ایک کالا بادل منڈرا رہا تھا جو کسی کو اندر نہیں جانے دیتا تھا۔ جادوگر یہ بھول گیا تھا کہ شہزادی صرف مسکراہٹ سے نہیں بلکہ اپنے ذہن اور دل کی روشنی سے بھی طاقتور تھی۔ اس نے جادوگر کی کمزوری کا پتہ لگایا جو چمکدار چیزوں سے ڈرتا تھا۔ ایک دن جب جادوگر سو رہا تھا، شہزادی نے محل کی دیوار پر لٹکی ہوئی پیتل کی پلیٹیں اکٹھی کیں اور ان کو سورج کی روشنی میں اس طرح رکھ دیا کہ اس کی چمک قلعے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی چمک جادوگر پر پڑی، وہ چیخنے لگا، نہیں روشنی، مجھے روشنی سے نفرت ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ شہزادی نے اپنا جادوئی مسکراہٹ والا شیشہ توڑا اور جیسے ہی اس کی چمک واپس آئی، سبزی نگر دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا۔ سب نے خوشی سے جشن منایا اور اس دن کے بعد شہزادی کو روشن بیگم شہزادی کہا جانے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت ہمیشہ دل کی روشنی، بہادری اور عقل میں ہوتی ہے، اور اچھائی ہمیشہ برائی پر فتح پاتی ہے۔